تو دل تو ہمارے تمہارے بکھرے ہوئے ہیں، دل بالکل خالی ہو جائے پھر اس میں بادشاہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے، اللہ بادشاہ ہے، اور اس دل میں آتا ہے جو دل خالی ہو بالکل اس کی محبت کے لیے، اس کے نبی کی محبت کے لیے۔ اور تم کو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یا اولیاء اللہ کا کہ دل کو خالی کرو، پھر سمجھ آئے گی۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اب تم کو یہ بھی چاہیے، تو میں نے اپنے سے شروع کیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اوروں کہتا ہے، تو میں نے کہا میں خود شادی کے لیے وہ باتیں کرتا ہوں تو یہ لوگ ہنستے ہیں میرے ساتھ۔ آپ بھی ہنس رہے ہیں لیکن ادب کی وجہ سے چپ ہیں۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم بھی کوشش کرتے دل بالکل ایسا ہو جائے جیسے ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن کس سے ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ یہ آقا جی کی محبت سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ایسے ہی تھا نا، اس کی شادی کرائی انہوں نے تو بیوی گھر میں تھی، اس نے دیکھا تک نہیں اس کو، اپنی اللہ کی محبت میں لگا ہوا تھا۔ اور صحابی کیونکہ زیادہ محبت کرتا تھا، آقا کی محبت نے اس کو روحانی فرشتہ بنا دیا تھا۔ آقا جی کے پاس شکایت گئی، کہا بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے، اس کی شادی کرائی ہے، یہ بیوی کو تکتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، اپنی تصویر پڑھتا رہتا ہے۔ پھر سے کچھ بات چیت آقا جی نے کی، سمجھایا اس کو۔ تو یہ دل ہمارا تمہارا ان مصیبتوں سے خالی ہوگا آقا جی کی محبت سے، اور آقا جی کی محبت اس کو ملے گی جو نیت کا سچا ہو، وقتی جذبہ نہ ہو۔ جو وقتی جذبہ میں بھی کرتا ہوں، رو لیتا ہوں، چیخ لیتا ہوں، یہ بھی سارے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک مستقل تیرے دل میں ایک آگ لگ گئی ہے، وہ سب کچھ جلا دے گی۔ اگر عشق محبت کی آگ ہے، فقط اس میں اللہ رہے گا، اور اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ رہے گا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ اب تو تم لوگ کے ذہن بناتا ہوں، میں باتیں سناتا ہوں، اور وہ بھی تم لوگ لگتے ہو طریقت میں اپنے مفادات کے ساتھ کہ چلو یہ درود بھی پڑھ لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تو سارے مسئلوں کو چھوڑ دو، ایک ہی مسئلہ رکھ لو، اللہ اور محمد بس۔ لیکن زبان سے کہتے ہیں، دل ایسا ہوتا نہیں ہے، چاہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے نا، باقی اللہ مالک ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ یہ تمام دعا میں دل میں کہتے رہیں بغیر آواز کے، تو یہ آواز میرے کان میں پڑتی میں بھول جاتا ہوں دعا میں، تو خدا نیت اور دل کو دیکھتا ہے، اور دعا کی بڑی قدر کیا کریں۔ نبی کریم فرماتے ہیں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتی، خیر ہو یا شر ہو، اچھا عمل ہو برا عمل ہو، سکھ ہو دکھ ہو، جو تم کو آنا ہے، کوئی بھی چیز ہو، ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، تقدیر کے اندر سب چلتا ہے، یہ تقدیر چل رہی ہے، لیکن اس میں تبدیلی آ جاتی ہے دعا سے۔ اور پورا یقین رکھنا چاہیے کہ کہنے والے یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر یہ تقدیر میں تبدیلی لاتی ہے، اس کو بدلتی ہے، کہا دعا کرتی ہے۔ دعا میں اتنا اللہ نے اثر رکھا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، خدا اس کی تقدیر میں تبدیلی لے آتا ہے۔ تو جو ایڑی چوٹی کے زور ہم لگاتے ہیں، یہ کام نہیں ہوا، وہ ہو جائے، سکھ آ جائے، بیماریاں نہ لگیں، مشکلات گھر کی حل ہوں، رزق میں فراوانی ہو، یا جو کچھ بھی ہے، یا عمل سارے اچھے ہوں برے نہ ہوں، یہ سب تقدیر سے آتا ہے، لیکن اس میں بحث نہیں کر سکتا انسان، وہ اللہ کا راز ہے، سمجھ سے باہر، لیکن خدا اس میں تبدیلی لے آتا ہے، اور ضرور لاتا ہے کہ آقا جی سے سچا دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا،
جن کو کافروں نے بھی مانا ہے صادق الوعد الامین کے سچے رسول، اور جو اس کے بہت سے ایسے حدیثیں ہیں، ایسے واقعات ہیں جسے کروں گا تو مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ اس دعا کی بڑی قدر کیا کریں، اور دعا یہاں سے لے کے چلے جائیں۔ تقدیر کو دعا صبح شام پڑھیں، مستقل کہتا ہوں، لوگ آدمی آتے ہیں، اس کے ساتھ وہ تسبیح بھی ضرور پڑھا کریں، اوروں کو بھی کہہ دو پڑھیں، کھلی اجازت ہے۔ اس سے رزق بھی بہت کھلتا ہے، سارے کائنات کو خدا رزق دیتا ہے۔ اس سے مصیبتیں بھی بڑی دور ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ نبی کریم نے اپنی امت پر رحم کیا، وہ بتایا۔ اس تسبیح کو ان لیڈروں تک بھی پہنچاؤ، ان کو بولا تم ملک میں اتنی پریشانی اٹھاتے ہو، مصیبت اٹھاتے ہو، جو تم کرتے ہو تو کرو، اگر ساتھ تم خود لیڈر بھی یہ تسبیح پڑھ لو، اور ساتھ اخباروں میں ان کو بھی کہو یہ کہیں، اور یہ تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دو کلمات ہیں، یہ ہلکے پھلکے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ آقا جی نے کہا کلمتان خفیفتان، کہ دو جملے ہیں بہت ہی ہلکے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، علی اللسان، زبان پر آسانی سے آ جاتے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو ان کلموں سے بہت ہی پیار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک تسبیح تو ضرور روز پڑھ لیا کریں، اور تسبیح کے آگے پیچھے 3 دفعہ درود ابراہیمیہ پہلا حصہ، وہ نہ ہو تو کوئی درود پڑھ لیں، چاہیے 10 پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، کم پڑھ لیں۔ اس سے آپ کو رزق کی فراوانی نصیب ہوگی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور یہ تسبیحوں کو ملک میں اس وقت یہی بحران ہے کہ مہنگائی ہے، مصیبت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دور کرنے مصیبت میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن جو وسیلہ مصیبتوں کا دور کرنے اور رزق کا کشادہ کرنے اور مصیبتوں کا دور کرنے اور سستائی ہو، رزق بغیر حساب کھلا ملے، اس کا طریقہ یہ تو خود کرتے ہیں، وہ بھی ظاہر عقل میں آتا بھی ہے، نہیں بھی آتا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم سرمایہ کاری کریں گے، ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو بھی جائے تو اس کے ساتھ 10 مصیبتیں اور آ جاتی ہیں، لیکن جو آقا جی کی زبان مبارک سے نکلے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ اٹل ہوتا ہے، وہ ہو کے کیوں اللہ نبی کا جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ خود نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارے بولنے سے بولتے ہیں۔ تو پھر تم کو یقین ہونا چاہیے، ان تسبیحوں کو خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی دیں، جو ملے اس کو بھی سکھا دیں کھلی طرح۔ اور جس چیز میں رسول اللہ کا دخل ہو تو پورا یقین ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور یہ لیڈروں تک بھی پہنچائیں جو ادھر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس آتے ہیں نا یہاں پھوسڑے حکومت کے، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کوئی انقلاب، ایسا انقلاب لائے گا جو قیامت تک نہیں جائے گا۔ ہاں، ہمارے انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ کہ اس انقلاب میں اللہ بھی شامل ہے۔ سیدنا محمد کے عشق میں اللہ شامل نہیں ہے؟ اللہ نے عشق کیا محمد کے انقلاب میں، کہا کہ اگر میں سیدنا محمد کو پیدا نہیں کرتا تو یہ آسمان زمین کچھ نہ پیدا، یہ ان کی وجہ سے کیا ہے۔ لولا کا لما اخلقت افلاکا، اے محمد اگر آپ کا وجود نہ ہوتا ہے ساری کائنات نہ ہوتی، یہ آپ کے واسطے ہے۔ اسی کائنات میں ہر چیز میں تصرف کوئی نہیں کر سکتا تھا، آقا کے لیے تھی، آقا کرتے تھے۔ چاند میں تصرف کیا، سورج میں تصرف کیا، زمین میں تصرف کیا، ہر چیز میں تصرف کیا، دوسرا کرے نہیں ہوگا، اس کے لیے نہیں ہے، آقا کے لیے ہے۔ تو آپ کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے، اور بہت یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ تسبیحیں بڑی ہلکی ہیں، 5 وقت کی نماز کی کوشش کرے، جو قضا ہو جائے وہ واپس کرے، اور ان تسبیحوں کو نہ چھوڑے۔ تو یہ بھی ساتھ پہنچا دو نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ساتھ پہنچا دو۔ کوئی لیڈروں کو بولو یہ آقا کی قدر کرو،
اہمیت ہے. تم جتنی مصیبتیں اٹھاتے ہو تمہارے بھی حل ہوں گی اور تمہارے جو عوام ہیں ان کے بھی حل ہوں گی. ساتھ یہ بھی ان کو بتاؤ اور کہو ریڈیو میں ٹیلی ویژن میں کہ نبی صلی تم جو ریلیاں ویلیاں نکالتے ہو بھاگتے رہو مشرق مغرب سے، لیکن یہ تسبیح نہ چھوڑو. اور یہ تسبیح اٹل ہیں، یہ مشکلیں حل کرے گی. اس لیے اٹل ہیں کہ نبی کی زبان سے نکلی ہے. عام انسان نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لیڈر خود بھی پڑھیں اور اپنے جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی پڑھیں اور اب عوام کو بھی پڑھائیں. وہ بھی کرو، یہ تسبیح نہ چھوڑو. اور 5 وقت کی نماز کی کوشش کرو. ہاں، اس تسبیح سے سارے کائنات کو خدا رزق دیتا ہے. اور واقعا اس تسبیح کی بڑی تعریف کی ہے. رزق کے علاوہ سے مشکلیں مصیبتیں بڑی دور ہوتی ہیں. تو جس کی قسمت اچھی ہے میرے خیال ہے خدا اس کو توفیق دے گا. اور جو بھائی بیٹھے اپنے بھائیوں کو سکھائیں، عورتوں کو گھروں میں سکھائیں، یہ تسبیح بھی شروع کر دیں، نمازیں بھی کوشش کریں، تو میرا خیال ہے اللہ توفیق دے دے گا آپ کو. یہ اللہ کا کرم ہے. میں آپ کو اپنے آپ کو گھسیٹ کے تمہارے پاس آ گیا ہوں. اب میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، زیادہ بیٹھا نہیں جاتا. پھر یہ تھوڑا پڑھیں گے، لیکن میں دل سے تمہارے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. آپ بھی دل سے میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارے تمہارے میں درمیان میں رشتہ ہے عشق رسول انشاءاللہ، یہ بہت زبردست ہے. اور یہ رہے گا ادھر بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی انشاءاللہ. اور ہم تم دنیا کی ہر مصیبت، ہر بلا، ہر چیز سے اللہ کے رسول وسیلہ بن کے نکالیں گے انشاءاللہ. اور آقا جی حیات النبی ہیں. اور یہ تصور کریں شاید حقیقت ہو جائے. اور آقا جی نے حجاب اٹھا دیے اور ہم سب جیسے ان کے سامنے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اپنے بائیوں میں لے کے آقا جی کو کہہ رہا ہوں. اور آپ بھی میرے ساتھ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. یا وجہ اللہ، 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 یا وجہ اللہ. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. مراد کو آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. پھر ملیں گے، یہاں ملیں گے، برزخ میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے، ان کی باتیں کریں گے انشاءاللہ.